ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آپ میں سے ہر ایک کے پاس تقریباً موبائل تو ہوگا ہی، جبکہ موبائل نیٹ ورک کے لیے آپ چند سمز کا استعمال کرتے ہوں گے۔ انہی نیٹ ورکس میں سے ایک نیٹ ورک ٹیلی نار کا بھی تھا، جنہوں نے پاکستان میں اپنا کاروبار بند کر دیا ہے اور اپنے تمام شیئرز PTCL کو 108 ارب روپے میں فروخت کر دیے ہیں۔ ناظرین گرامی، ٹیلی نار ایک بیرونی کمپنی تھی جس کا پاکستان میں بہت بڑا سرمایہ تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ بنی کہ ٹیلی نار نے اپنا بزنس پاکستان میں بند کرنے یا فروخت کرنے کا فیصلہ کیا؟ ٹیلی نار کی تاریخ کیا ہے اور یہ کس ملک سے پاکستان میں اپنا بزنس چمکانے کے لیے آئی تھی؟ آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے اس ویڈیو میں۔ جی تو ناظرین گرامی، ٹیلی نار نے پاکستان میں اپنا کاروبار فروخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ اس نے اپنے تمام شیئرز PTCL کو فروخت کر دیے ہیں۔ PTCL نے 108 ارب میں ٹیلی نار کے تمام حقوق خرید لیے ہیں۔ اس ڈیل سے کچھ عرصہ پہلے PTCL نے یوفون کے بھی رائٹس خرید لیے تھے۔ ناظرین گرامی، اس ڈیل کا فائدہ کیا ہے؟ اس ڈیل کا فائدہ تو یہ ہے کہ ٹیلی نار اور یوفون ایک پلیٹ فارم پر آ گئے ہیں، جس سے مستقبل میں صارفین کو ٹیکنالوجی کے میدان میں بہتر خدمات فراہم کی جا سکیں گی۔ جبکہ دوسری طرف اس ڈیل کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کمپنی کا مارکیٹ میں کوئی بھی مد مقابل نہیں ہوگا، جس سے پازیٹیو مقابلے کی ایک فضا ختم ہو جائے گی۔ جبکہ دوسرا نقصان غیر ملکی سرمایہ کاری ملک سے رخصت ہو رہی ہے، جو پاکستان جیسی معیشت کے لیے کسی طور پر بھی بہتر نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان میں موبائل فون سروسز کا آغاز 1999 میں ہوا۔ سب سے پہلا نیٹ ورک پاکٹل کمپنی تھی، جس نے موبائل کی خدمات کی فراہمی کا آغاز کیا۔ پاکٹل کو بعد میں چینی کمپنی نے خرید لیا اور اس کا نام زونگ میں تبدیل کر دیا گیا۔ پاکستان کی موبائل مارکیٹ میں داخل ہونے والی دوسری کمپنی جیز کے نام سے ہے اور تیسری یوفون کے نام سے، جبکہ ٹیلی نار چوتھا نیٹ ورک تھا۔ ناظرین گرامی، ٹیلی نار 2004 میں پاکستان کے مختلف شہروں سے اپنا نیٹ ورک شروع کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پورے پاکستان میں پھیل جاتا ہے اور کچھ ہی سالوں میں پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی کے طور پر اپنا نام درج کرواتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر ناروے کی سرکاری کمپنی ہے، جو 19ویں صدی میں فوج کو ٹیلی گراف سروسز فراہم کرتی تھی۔ بعد میں اس نے لینڈ لائن فون کی سروسز دینا بھی شروع کر دی اور اب یہ کئی ملکوں میں موجود موبائل فون اور انٹرنیٹ سروسز فراہم کرتی ہے۔ پاکستان میں ٹیلی نار کو ایزی پیسہ اور ایزی لوڈ جیسے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز کی سہولیات متعارف کروانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ٹیلی نار سے پہلے پاکستان میں مختلف قیمتوں کے کارڈ ریچارج کیے جاتے تھے، لیکن ٹیلی نار نے ایزی لوڈ کی ایسی سہولت متعارف کروائی جس کے بعد اکثر لوگ باقی نیٹ ورک چھوڑ کر ٹیلی نار کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ ناظرین گرامی، ٹیلی نار نے تعمیر مائکرو فائنانس بینک خرید کر ایزی پیسہ میں تبدیل کر دیا، جس سے پاکستانیوں کو پیسے منگوانے اور بھیجنے میں بہت آسانی ہو گئی۔ یہ پیسے موبائل نمبر کے ذریعے یا شناختی کارڈ پر آتے تھے۔ اس کے کچھ عرصے بعد ٹیلی نار نے اس میں مزید آسانی کر دی، جسے ایزی پیسہ موبائل اکاؤنٹ کا نام دیا گیا۔ اس سے شناختی کارڈ کے بغیر پیسے بھجوائے اور منگوائے جا سکتے تھے۔ اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد ٹیلی نار نے ایک ایپ ایزی پیسہ کے نام سے متعارف کروا دی، جس سے انسانی موبائل ایک چلتا پھرتا بینک نظر آتا تھا۔ اس سے بجلی، گیس اور دیگر بلز بھی آپ جمع کروا سکتے تھے، جبکہ سرکاری چالان، نجی فیسز بھی ادا ہو سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ایزی پیسہ کے ذریعے ایزی لون بھی اس کمپنی نے متعارف کروا دیا تھا۔ پاکستان میں اس وقت 18 کروڑ سے زائد افراد موبائل نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں۔ کسٹمرز کے اعتبار سے بات کریں تو پاکستان کی دوسری بڑی کمپنی ہے۔ ان میں سے تقریباً 4.5 کروڑ افراد ٹیلی نار سے وابستہ ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی موبائل نیٹ ورک کمپنی جیز ہے، جس کے صارفین کی تعداد 7 کروڑ ہے۔ اس کے بعد یوفون، جو اس وقت سرکاری کمپنی یعنی PTCL کی ملکیت میں ہے۔ یہ کمپنی پاکستان کی سب سے چھوٹی کمپنی ہے۔ ٹیلی نار پاکستان کی دوسری بڑی کمپنی ہونے کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹیلی نار نے اپنی کمپنی کیوں بیچی؟ اس کے پیچھے کوئی اہم وجہ تھی؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔
ناظرین گرامی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ٹیلی-نار اپنے بزنس کو ریشیپ کر رہی ہے۔ اس نے مختلف ملکوں میں دوسری کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، جبکہ پاکستان میں ٹیلی-نار کو اپنا معاشی طور پر کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس صورتحال میں ٹیلی-نار کے پاس دو آپشن تھے، جس میں یا تو وہ کسی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لے یا مکمل طور پر اپنی کمپنی کو سیل کر دے، جبکہ ٹیلی-نار نے اس میں سے دوسرے آپشن کو منتخب کیا۔ ناظرین گرامی، ایسی ڈیل پاکستان میں اس سے پہلے 2015 میں بھی ہو چکی ہے، جس میں بھارت نے جیز کے ساتھ انضمام کیا تھا۔ ناظرین گرامی، بھارت ابو ظبی کا ایک نیٹ ورک تھا جو بہت تیزی سے مقبول ہو رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود 2015 میں انہوں نے جیز کے ساتھ انضمام کر لیا۔ شروع میں تو یہ دونوں ایک الگ الگ نام سے پہچانے جاتے تھے، لیکن سال 2017 میں اسے ایک اکٹھا برانڈ بنا دیا گیا جس کا نام جیز رکھا گیا تھا، جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ بن چکا ہے۔ ناظرین گرامی، ٹیلی-نار کی ڈیل میں سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کی فروخت کی قیمت جو رکھی گئی تھی وہ ڈالرز میں 49 کروڑ ڈالر تھی، لیکن پی ٹی سی ایل کے مطابق انہوں نے ٹیلی-نار کو 160 ارب روپے میں خریدا ہے، جبکہ اس کمپنی کا سالانہ ریونیو 112 ارب سے بھی زیادہ کا ہے۔ ناظرین گرامی، ان دونوں کمپنیوں کے درمیان مکمل طور پر معاہدہ سال 2024 کے آخر تک ہو جائے گا۔ اگرچہ معاہدہ طے ہو گیا ہے اور حقوق پی ٹی سی ایل نے خرید لیے ہیں، لیکن کچھ سرکاری این او سیز لینا بہت ضروری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موبی لنک اور وارد کی طرح یہ بھی کوئی نیا برانڈ متعارف کرواتے ہیں یا الگ الگ نمبر سے اپنا کام جاری رکھیں گے۔